اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب الحج میں ہم مستحبات احرام پڑھ رہے تھے، جس میں ہم نے پڑھ لیا تھا توفیر شعر الراسی للمتمتع من اول ذی القعدہ کہ ذی القعدہ کی پہلی تاریخ سے حاجی حضرات جو جا رہے ہوں ان کے اپنے بال کو چھوڑنا مستحب ہے کہ اس کے بعد اور بال داڑھی نہ بنوائیں۔ اور ہم لوگ پڑھتے پڑھتے آ گئے تھے کہ والاشتراط، کہاں تک آ گئے تھے؟ والاشتراط، اشتراط کو جان لیا تھا، یعنی یہ شرط اللہ سے کرنا کہ اگر بیمار ہو جائیں، کسی طرح کی مصیبت آئے، کیا کرنا ہے؟ اپنی قربانی کو بھیج کے وہ احرام اتار لے گا۔ وتکرار التلبیہ الی ان یشاہد البیوت مکہ للمتمتع، کہہ رہے ہیں تلبیہ کی تکرار کرنا، بار بار تلبیہ پڑھنا۔ الی ان یشاہد بیوت مکہ، یہاں تک کہ مکے کے گھر نظر آنے لگے۔ یہاں تک کہ مکے کے گھر نظر آنے لگے۔ للمتمتع، حج تمتع کرنے والے کے لیے، یعنی کیا کرنا ہے مولانا؟ تلبیہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چڑھتے اترتے ہر وقت تلبیہ کی کیا کرنی ہے؟ تکرار کرنی ہے، بار بار لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ صحیح ہے؟ سو کے اٹھا تلبیہ کہہ لے، بس سے اترا تلبیہ کہہ لے، بس پہ چڑھا تلبیہ کہہ لے، ہے نا؟ اونچائی پہ چڑھا تو کہے۔ کب تک ایسا کرنا مستحب ہے؟ جب تک کہ مکے کی دیواریں نظر نہ آ جائیں۔ لیکن اگر کوئی افراد اور حج قران کر رہا ہے تو اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ کہہ رہے ہوا الى عند الزوال یوم عرفہ للمفرد والقارن، کہہ رہے ہیں چونکہ وہ سیدھے اس کا حج شروع ہوتا ہے نا، کہاں سے؟ عرفہ سے، تو کہا زوال تک عرفے کے دن، یعنی وہ تلبیہ کی تکرار کرتا رہے گا عرفے کے دن زوال تک۔ اور مفرد اور قارن، حج افراد اور حج قران بجا لانے والے کے لیے۔ آئی سمجھ میں؟ وَإِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ لِلْمُعْتَمِرِ، یعنی اگر آپ عمرہ مفردہ کر رہے ہیں تو تب تک آپ جب تک کہ حرم میں داخل نہ ہو جائیں، جیسے میقات سے آپ نے عمرہ مفردہ کے لیے کیا کیا؟ احرام باندھ لیا، تو جب تک حرم نہ نظر آ جائے تب تک تلبیہ کی تکرار آپ کے لیے مستحب ہے۔ اور کیا چیز مستحب ہے؟ کہہ رہے والاحرام فی قطن محض، احرام باندھنا خالص کاٹن میں، یعنی اس میں کوئی دوسری چیز ملی ہوئی نہ ہو۔ وَإِحْرَامُ الْمَرْأَةِ كَإِحْرَامُ الرَّجُلِ، عورت کا احرام مرد کے احرام کے مانند ہے۔
الا فی تحریم المخیط، سوائے کے سلا ہوا حرام ہونے کے۔ کیا مطلب ہے مولانا؟ مرد کے لیے احرام میں سلا ہوا کپڑا پہننا کیا ہے؟ حرام ہے، لیکن عورت کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا حرام نہیں ہے۔ آگے سمجھ میں نا؟ ہاں، عورت کا جو نارمل اس کا لباس ہوتا ہے وہی اس کا احرام ہے، اسی میں احرام کی نیت کر سکتی ہے وہ۔ سفید مستحب رہے گا، ضروری نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا؟ وَلَا يَمْنَعُهَا الْحَيْضُ مِنْهُ، کیا معنی ہوگا مولانا؟ یعنی احرام سے رکاوٹ نہیں بنے گا حیض۔ اب جب احرام باندھ لیا تو حج کے لیے جا کے کیا کرے وہ؟ تو کہا وہ کیا کرے گی؟ احرام باندھ لیا تو جائے صفا و مروہ کے درمیان سعی کر لے، تقصیر کر لے، عرفات میں رکے، مشعر میں رکے، رمی جمرات ثلاث کرے، قربانی دے، تمام اعمال انجام دے، صحیح ہے۔ لیکن اس کے لیے طواف کرنا، نماز طواف اور مسجد الحرام میں داخل ہونا جائز نہیں ہے۔ یعنی سعی کرنے جا سکتی ہے، اس کے علاوہ تقصیر کر سکتی ہے، وقوف عرفات میں جا سکتی ہے، وقوف مزدلفہ انجام دے سکتی ہے، رمی جمرہ ثلاث ممکن ہے، صحیح ہے، ذبح قربانی ممکن ہے۔ یعنی وہ تمام کام بس کیا ہے؟ خانہ کعبہ میں داخلہ اس کے لیے حرام رہے گا، تو وہ اعمال کیا کرے گی؟ بعد میں انجام جو خانہ کعبہ کے ہیں، طواف زیارت ہے، نماز طواف ہے، طواف النساء ہے، نماز طواف ہے نا، یہ کہاں انجام دینے ہیں؟ خانہ کعبہ کے اندر۔ تو اس کے لیے اس کا پاک ہونا ضروری ہے، کیونکہ حالت نجاست میں، جنابت میں اور حیض میں، دونوں میں انسان کے لیے مسجدوں میں داخل ہونا جائز نہیں ہے، مکث کرنا، رکنا جائز نہیں ہے۔ عام مسجدوں میں عبور کرنے کے لیے اجازت دی گئی ہے کہ آپ ایک دروازے سے گزر کے دوسرے داخل ہو کے دوسرے دروازے سے نکل جائیں، لیکن مسجد الحرام، مسجد نبوی میں یہ بھی جائز نہیں ہے۔ وَلَا يَمْنَعُهَا، يَمْنَعُ الْمَرْأَ الْحَيْضُ مِنْهُ، یعنی من الاحرام، عورت حیض احرام سے رکاوٹ نہیں بنے گا، یعنی وہ اگر احرام باندھے اس کا احرام صحیح ہے۔ الباب الرابع، جب آپ نے احرام جان لیا، احرام کے واجبات جان لیے اور احرام کے مستحبات، یہاں مکروہات انہوں نے ذکر نہیں کیے ہیں، صحیح ہے، احرام کے مکروہات بھی ہیں مولانا، انشاءاللہ ہم آپ کو بتا دیں گے۔ فی طروق الاحرام، کیا معنی ہوتا ہے فی طروق الاحرام کی؟ یعنی وہ چیزیں جو حالت احرام میں جن کا ترک کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے، کہ اسے چھوڑ دیا جائے۔ والواجب منها 14 ترکن، اور واجب کتنا ہے مولانا؟ 14 ترک کرنا، 14 چیزوں کا ترک کرنا واجب ہے۔ پہلا ہے صید البر و امساکہ، صید البر، خشکی کے جانور کا شکار کرنا، و امساکہ، اور اس کو پکڑنا۔ ہاں، یعنی کیا مطلب؟ ابھی آپ حالت احرام میں نہیں ہے، آپ نے ہرن پکڑ کے بند کر دیا، اب احرام باندھ لیا، اب احرام سے فارغ ہو کے جب
قربانی کر لیں گے، تقسیر تحلیل ہو جائے گی، تب آ کے اس کو ذبح کریں گے. کہا یہ جائز پکڑا احرام سے پہلے تھا لیکن بند کر دیا. تو صید البر خشکی کے جانور کا شکار کرنا، وَإِمْسَاكُهُ اور اس کو پکڑنا، وَأَكْلُهُ اور شکار کیے ہوئے جانور کے گوشت کو کھانا، چاہے خود اس نے شکار کیا ہو یا کسی دوسرے نے شکار کیا ہو. مولانا افنان شکار کر کے لائے ہیں، ٹھیک ہے، اگر کسی اور نے شکار کیا ہے تو اس شکار کے گوشت کو بھی کھانا جائز نہیں ہے. جائے کہ آپ خود شکار کریں. اب دیکھیے وَالْإِشَارَةُ إِلَيْهِ علی عباس، اس کی طرف اشارہ کرنا. آپ حالت احرام میں ہیں، افنان حالت احرام میں نہیں ہے، آپ نے ہو رہا یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے. آپ نے اگر احرام باندھ لیا، کیا کیا چیزیں آ گئی؟ خشکی کے جانور کا شکار کرنا، خشکی کے جانور کو پکڑ کے رکھنا، خشکی کے جانور کو کھانا، شکار کیے ہوئے چاہے آپ نے خود کیا ہو یا کسی دوسرے نے. آپ حالت احرام میں، دوسرا نہیں، آپ اشارے سے بتائیں، وہ بھی کیا ہے؟ آپ کے لیے جائز نہیں ہے. وَالْإِغْلَاقُ عَلَيْهِ، کیا معنی ہوتا ہے اغلاق علیہ کا مولانا؟ کہ کہیں مثلاً دھوکے سے کوئی جانور بھاگتا ہوا ہے اور آپ کے گھر میں گھس جائے، آپ نے پکڑا نہیں، چھٹ سے آپ نے دروازہ بند کر دیا، کیا ہو گیا؟ آپ کے پاس وہ قید ہو گیا. کہا کوئی جانور آ جائے اور اس پہ دروازے کو بند کر دینا، وہ بھی حرام ہے. سمجھ میں آئے اغلاق والے؟ ابھی بند کر دیا کہ ہم بعد میں دیکھ لیں گے اس کو. میں اسے کیا کرنا؟ ذبح کرنا حرام ہے. والنساء، عورتیں بھی آپ کے لیے کیا ہو جائیں گی؟ حرام. یعنی وہ نہیں جو حرام رشتے ہیں وہ تو ہے ہی حرام، یعنی جو جائز رشتے ہیں، میاں بیوی کے رشتے ہیں، وہ بھی کیا ہے آپ کے لیے حالت احرام میں حرام ہے. مرد کے لیے عورت، عورت کے لیے مرد. کیا کیا حرام ہوگا؟ وط کہتے ہیں فزیکل ریلیشن کو، جمع کو، ہم بستری کو. ہم بستری چاہے وہ قبل میں ہو یا دبر میں، دونوں کیا ہے؟ حرام. وَتَقْبِيلًا وَلَمْسًا، تقبیل کہتے ہیں چومنے کو، بوسہ لینے کو، وَلَمْسًا چھونے کو، مس کرنے کو. وطعا وتقبیلا ولمسا ونظرا بشہوت، شہوت سے دیکھنا بھی کیا ہوگا؟ حرام. ان سب پہ کفارہ مولانا اونٹ کا شاید آ جائے گا، آگے کفارات آئیں گے. وطعا وطی کرنا یعنی جمع کرنا، وتقبیلا چومنا، بوسہ لینا، ولمسا
چھونا مس کرنا، ونظرن بشہوۃ، اور شہوت کے ساتھ دیکھنا، وعقدا لہ ولغیرہ، اپنے لیے یا کسی دوسرے کے لیے نکاح پڑھنا. کوئی خاتون ملی، آپ نے اس سے اپنا نکاح پڑھ لیا، یا کوئی دوسرا دو لوگ ملے، ان کا آپ مولانا تھے، آپ بیٹھ کے نکاح پڑھنے کے لیے حالت احرام میں، دونوں حرام، دونوں پہ کفارہ واجب. صیغہ نکاح جاری کیا خالی، کہا نہیں ابھی حالت احرام میں صیغہ نکاح بھی آپ جاری نہیں کر سکتے، شادی بھی آپ نہیں کر سکتے. وشہادت علیہ، نکاح کسی اور کا ہو رہا تھا، آپ گئے وہاں کیا بنے؟ گواہ بنے، وہ بھی کیا ہوگا علی عباس؟ حرام. والاستمناء، استمناء کس کو کہتے ہیں؟ کوئی ایسا عمل انجام دینا جس سے انسان کی منی خارج ہو جائے. سمجھ میں آیا؟ وہ کس کو کیا کہیں گے؟ استمناء کہیں گے. ایسا عمل جو منی کے اخراج کا سبب بنے. پھر مولانا والطیب، طیب، طیب کہتے ہیں خوشبو کو، کھانے میں، لباس میں، دونوں میں. سمجھ میں آئی بات؟ کھانے میں بھی بہت زیادہ خوشبودار کھانا. اسی لیے ابھی اس سال حج پہ جانے والے بولے کہ مینا کے میدان میں اچار لے کے جائیں گے ہم نے کہا وہ غلطی بھی مت کریے، چونکہ اچار میں کیا ہے، کھولتے ہی ڈھکن ایک اسمیل آتی ہے کہ نہیں آئے گی؟ کوئی ایسی چیز ہو جس کی اسمیل نہیں ہے، ٹھیک ہے سونگھیں گے تو اسمیل محسوس ہوگی، ورنہ اسمیل نہیں، وہ جائز ہے. لیکن جس میں خود اسمیل پائی جاتی ہو اس کا استعمال بھی حالت احرام میں جائز نہیں ہے. سیب سنترا کھا سکتے ہیں، سونگھنا نہیں ہے اس کو بھی، کھا لیجیے کوئی مشکل نہیں. والمخیط للرجال، سلی ہوئے کپڑے کو پہننا مردوں کے لیے. مولانا یہاں پہ سمجھ لیجئے، سلے ہوئے کپڑے میں انڈر گارمنٹس بھی ہیں، چڈی بنیان بھی ہے، جسم پہ کوئی سلا ہوا کپڑا نہیں ہونا چاہیے. صرف دو لباس، ایک جو آپ کے ناف کے نیچے کے حصے کو چھپائے اور ایک جو آپ کے اوپری حصے کو چھپائے، بس. باقی جسم پہ مردوں کے لیے کوئی چیز سلی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، بنیان بھی نہیں، انڈر ویئر بھی نہیں. وما یستر ظہر القدم، اور ایسی چیز بھی پہننا اس کے لیے جائز نہیں ہے جو قدم کے ظاہری حصے کو چھپا دے. اسی لیے جو ابھی چپل میں پہن رہا ہوں، یہ چپل پہننا جائز نہیں ہے احرام میں، بس 2 پٹے والی پہنی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ 80% بھاگ آپ کے پیر کا کھلا ہوا ہونا چاہیے مردوں کے لیے، لیکن عورتوں کے لیے نہیں. یہاں فرق آتا ہے. جیسے ہی بیٹھی چپل وہ 2 پٹے والی نہیں آتی، بس وہ پیر کا زیادہ تر حصہ اگر چھپ رہا ہے، جوتا ہے، ایسی چپل ہے جس میں بہت زیادہ، یہی میری چپل ہے، یہ نہیں چلے گی. دیکھیے بس دکھائی دوں، یہ چپل ہے، اگر حالت احرام میں ہم اس کو پہن کے جائیں گے تو ہمارے اوپر کیا ہو جائے گا؟ کفارہ واجب ہو جائے گا. یہ دیکھیے اس میں کیا ہے، یہ ایک ہمارا میکسیمم پیر کیا ہو رہا ہے؟ چھپ رہا ہے. ہمیں کیسی چپل پہننی ہے کہ جس میں زیادہ تر پیر کھلا ہوا رہے. والفسوق، فسوق کس کو کہیں گے مولانا؟ کہنا وهو الكذب، یعنی جھوٹ بولنا.
ایک نمبر پہ جائیے مولانا، والسباب والمفاخرہ. ہاں مولانا، سباب کس کو کہتے ہیں؟ گالی وغیرہ دینا. والمفاخرہ، فخر و مباحث کرنا. ابے ہمارے گاؤں میں تو ایسا ہوتا ہے. تمہارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ تمہارے یہاں کچھ نہیں ہوتا. ہمارے ابا تو یہ ہے، تمہارے ابا کیا ہے؟ کچھ نہیں. تو فخر و مباحث بھی حالت احرام میں جائز نہیں ہے. والجدال، بحث و مباحثہ کرتے ہوئے قسم کھانا. وهو قول لا والله بلا والله. وقتل حوام الجسد، جسم کے کیڑوں کو قتل کرنا. جو آپ کے جسم پہ پائے جاتے ہیں، چوہے ہیں، مکھی ہے، مچھر ہے، انہیں مار نہیں سکتے. نہیں ہوتا کبھی کبھی ہاتھ پہ بیٹھا یوں لیا، دوسرا ہاتھ مار کے اسے کیا کر دیا؟ مار دیا. تو حالت احرام میں کیا ہے؟ ان چھوٹے موٹے حشرات الارض جو ہیں ان کو بھی مارنا جائے نہیں. چیٹی چل رہی نہیں مار سکتے. وَإِزَالَةُ الشَّعْرِ مَعَ غَيْرِ الضَّرُورَةِ، اور بال کا ہٹانا بنا کسی ضرورت کے. بال توڑنا آپ کا حرام ہے. کچھ نہیں، ایسے سر میں ہاتھ پھیرا، دو چار بال آپ کے گر گئے، جائز نہیں ہے. تو پارا ان سب پہ. وَإِسْتِعْمَالُ الدُّهْنِ، استعمال الدُّهْن سے مراد کیا مانا؟ تیل کا استعمال کرنا. یہ بیٹھ کے تیل مالش کرنے کے لیے فرصت میں مینا کے میدان میں ہیں. عورتیں بیٹھ کے ایک دوسرے کو تیل لگانے کے لیے سر میں. کیا ہے؟ جائز نہیں ہے، حرام ہے. وَتَغْطِيَةُ الرَّأْسِ لِلرِّجَالِ، مرد کے لیے سر کا ڈھکنا. اور سر کے ڈھکنے میں مولانا کان بھی شامل ہے. کان کو سر کا حصہ مانا ہے اللہ سستانی صاحب نے. اس صورت میں کان کو بھی کان پہ لگا کر موبائل سے بات کرنا جائز نہیں ہے. آئینہ دیکھنا حرام ہے مولانا، اس لیے آپ وہ بھی نہیں کر سکتے. کیا اور کیا بولتے ہیں، ویڈیو کالنگ. وَتَغْطِيَةُ الرَّأْسِ لِلرِّجَالِ، ٹوپی لگا لیا، ہیٹ لگا لیا، دھوپ بہت زیادہ ہے. صحیح ہے. وہاں پہ سعودیہ میں ایک ملتا ہے، مکہ و مدینے میں ایک چھتری ملتی ہے، خواتین کے لیے نہیں، اسی لیے للرجال دیا ہے. جو اپنے ماتھے میں پھنسا لیں وہ آپ کو دھوپ سے بچائے گی. تو عورتیں پہن سکتی ہیں، مرد نہیں پہن سکتے. وَالتَّظْلِيلُ سَائِرًا، چلتے ہوئے سائے میں رہنا حرام ہے. دن میں حرام ہے مولانا. آیت اللہ سستانی صاحب نے رات میں اجازت دی ہے. رات میں بھی اگر بارش ہونے لگے تب بھی سائے سے ہٹ جانا ہے. بارش سے بچنے کے لیے سائے میں چلنا جائز نہیں ہے. بس میں جاتے ہیں کہ رات میں بارش ہونے لگی، آپ کو بس سے اتر جانا ہے، بھیگنا ہے اسی طرح سے. دن میں آپ میٹرو میں نہیں بیٹھ سکتے، بس میں، چھت والی بس میں نہیں بیٹھ سکتے حالت احرام میں. رات میں سفر کر سکتے ہیں، اجازت ہے. وایت اللہ کوئی صاحب کے رات میں بھی اجازت نہیں تھی، اسی لیے جو ان کے مقلدین ہیں ان کو کفارہ دینا ہوتا ہے. بس یا تو دن میں چلے گی یا رات میں، کھلی ہوئی نہیں ملی تو. بنا چھت والی بھی بسیں ہیں سعودیہ میں، ایسا نہیں کہ نہیں ہے. اس لیے چھتری لے کے نہیں چل سکتے ہم. میں نہیں سمجھتا اہل سنت حضرات کے یہاں یہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں ہے. وہ لوگ چھتری لے کے چلتے ہیں، ہم چھتری لے کے نہیں چل سکتے.
ہاں پل کے نیچے بیٹھنے میں کوئی مشکل نہیں، چونکہ پل ایک ٹھہراؤ ہے نا، اس میں ایک جگہ پہ ہے، بلڈنگ کا سایہ اپنی جگہ پہ ہے، اس میں نہیں، چلتے ہوئے میں سائے میں آپ کو نہیں رہنا ہے۔ وہی چھتری رکھ کے اپنے اوپر بیٹھ کے ایک جگہ پہ جائز ہے۔ چھتری دھوپ میں ٹیک دی، مثلا میدان عرفات میں کھلے میدان میں آپ نے چھتری اوپر رکھ دی اور بیٹھ گیا اس کے نیچے، جائز ہے، لیکن چھتری لے کے چلنا جائز نہیں۔ وقت الاظفار، ایک بار ناخن آپ نے احرام باندھ لیا، ناخن جائز نہیں ہے۔ وقطع الشجر، پیڑ کا کاٹنا، والحشیش النابت فی غیر ملکہ، صحیح ہے، اور وہ گھاس پھوس جو اگی ہوئی ہو اس کی ملکیت کے علاوہ کسی اور جگہ پہ، الا الفواکہ، سوائے پھلوں کے، پھل اگر ہے آپ توڑ کے کھا سکتے ہیں۔ والاذخر، ایک گھاس آتی ہے خوشبو کے لیے جس سے خانہ کعبہ کو معطر کیا جاتا ہے مولانا، اذخر 2 نمبر پہ آئیے، 2 نمبر پہ دیکھیے، نبات ينبت بمکہ ذو رائحۃ طیبہ، ایک گھاس ہے کہ جو اگتی ہے مکے میں جس کی اچھی خوشبو ہوتی ہے، کان یتطیب بہ الحجازیون، کہ جس سے حجاز کے رہنے والے لوگ خوشبو لگاتے تھے۔ والنخل، اور کھجور وغیرہ کو توڑنا، یہ جائز ہوگا، کس کو؟ پھلوں کو، اذخر کو اور نخل کو، یعنی کھجور کو، باقی چیزیں توڑنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب انشاءاللہ مکروہات اس کے، کل تو ہم نہیں رہنے والے ہیں، پھر ہماری آپ کی ملاقات ہوگی 10 تاریخ کو، چونکہ 9 تاریخ آئے گا جمعہ، 9 کو تو ہم آ جائیں گے، ہماری آپ کی اب ملاقات ہوگی 10 انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو اب تک جتنا ہم لوگوں نے کتاب حج میں پڑھا ہے اسے دیکھ لیجئے گا، پھر آئندہ ہم لوگ مکروہات کو پڑھیں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔